ایک زبان، اردو ایک زبان ہے جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، لیکن کلدیپ جوشی جیسے لوگوں نے اس زبان کو، غالب اور ظفر کی زبان کو، میر کی زبان کو ایک بار زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تمام باتیں جو کسی زمانے میں ان بڑے بڑے افسانہ نگاروں نے، شاعروں نے جس اردو کو ایک نئی زندگی دی، ایک نئی بلندی پر پہنچایا، آج یہ بھی ایک کوشش ہے کہ کلدیپ جوشی نہ صرف افسانے آپ کے سامنے لا رہے ہیں بلکہ اس زبان کو بھی ایک نئی بلندی عطا کر رہے ہیں۔ نمسکار، میں جیوتی سنگھ ادب کی دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ ادیب تو نہیں ہوں لیکن ادب سے محبت ہے مجھے۔ آج آپ کے سامنے پیش ہوں۔ اب میرے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تنہا پھول۔ تنہا پھول اپنے آپ میں ایک کتاب نہیں ہے، افسانوں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مجسمہ ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جسے آنے والے وقت میں بڑی قدر کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ چرچاؤں میں لایا جائے گا، لوگ اس کی بات کریں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جناب کلدیپ جوشی کا مجموعہ افسانوں کا تنہا پھول۔ پھول، پشپ، گل، یہ کچھ اتنے خوبصورت لفظ ہیں، جب یہ کانوں میں پڑھتے ہیں تو خود بخود رنگوں کی بات، خوشبو کی بات، مہک کی بات، محبت کی بات سامنے آتی۔ لیکن دوستو، آج جس پھول کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں اس میں رنگ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، محبت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن لگتا ہے اس کا مزاج کچھ الگ سا ہے۔ جی ہاں، میرا مقصد پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ نگار جناب کلدیپ جوشی جی کی کتاب ہم لوگوں کے ہاتھوں میں آئی، اور کتاب کا خوبصورت نام ہے تنہا پھول۔ تنہا پھول کہنے کو تو کچھ افسانے ہیں جو کسی افسانہ نگار نے اپنی قلم سے کاغذ پر اتارے ہوں گے، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی افسانوں کو پڑھتے وقت لگتا ہے یہ افسانے نہیں ہیں، محض بات نہیں ہے، بلکہ کسی آدمی کا درد ہے، اس کے جگر سے نکلتی ہوئی ایک چیخ ہے، ایک افسوس ہے، اور کہیں کہیں ایسا لگتا ہے ایک خوشی ہے، ایک محبت ہے، ایک ترنم۔ جناب کلدیپ جوشی ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے پہلے 50 سال خوب لکھا، خوب پڑھا، لیکن ان کی پہلا افسانہ جب لوگوں کے ہاتھوں میں آیا تو اس وقت وہ 50 سال کی عمر سے آگے نکل گئے تھے، پیشے سے ایک اعلیٰ سرکاری افسر، لیکن جن کی رگ رگ میں ادب کھیلتا تھا۔ یقین مانیے، جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ کتنی جرأت ہوتی ہے کسی قلم میں جب وہ زمین کے سینے پر اپنی آواز سے، اپنے پینے پن سے کچھ ایسا لکھ دیتی ہے قلم کہ آنے والے وقتوں تک اتہاس لوگ اسے بار بار یاد کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں پہ محبت ہے، احساس ہے، سنویدنا ہے، پیار ہے، رشتے ہیں، یہ تمام کہانیاں سماج کے اس ڈھانچے کو پیش کر رہی ہیں، وہ بات کہہ رہی ہیں جس کو آج ہم دیکھتے ضرور ہیں لیکن ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ دوستو، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج اپنی عمر کے ایک ایسے حصے میں جہاں لوگ شاید خدا کا نام لینا پسند کرتے ہیں یا آرام سے بیٹھنا چاہتے ہیں، جناب کلدیپ جوشی جی نے 80 کی عمر کو پار کرنے کے بعد ایک ایسی مہم شروع کی ہے،
ایک ایسا انقلاب شروع کیا ہے جو لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بنے گا، ایک بات بنے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کب تک کام کر سکتے ہیں؟ کام زندگی کے آخری سانس تک کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے جناب کلدیپ جوشی کا۔ ایک بات بڑی اہم ہے، جب اس کتاب چھپنے کی بات آئی تو اس وقت ایک سوال تھا، اردو چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی دلکش ہو، کتنی دمدار زبان ہو، لیکن آج اس کو پڑھنے والے تو رہے نہیں۔ تو جب یہ کتاب شائع ہوگی تو بہت کم محدود لوگ ہیں جن کے ہاتھوں تک یہ کتاب پہنچے گی، اس کو پڑھ بھی پائیں گے۔ کہ پریوار کے لوگوں نے، ان کے دوستوں نے ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس کتاب کو ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں ایک ساتھ شائع کیا جائے۔ جناب کلدیپ جوشی نے ہندوستان کے لوگوں کو، بلکہ دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہندی اور اردو یہ دونوں زبانیں ایک ہی گھر کے دو سدسیہ ہیں، ان کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کی پورک ہیں۔ میں جب یہ ہندی میں کتاب لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی تو اردو کی یہ زبان بہت سے لوگوں تک جا پائے گی، بہت سے لوگ اسے پڑھ پائیں گے۔ شاید اس امید سے اسے ہندی میں چھاپا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کتاب کو سر آنکھوں پہ لیا۔ کتاب کی زبان کی بات کریں، بھاشا کی بات کریں تو یہ کہنا بہت ضروری ہے، جہاں اردو زبان کی نفاست، اس کے شاندار لفظ، جملے ہمارے سامنے ان کہانیوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ عام آدمی اس زبان کو سمجھ سکتا ہے۔ ان کہانیوں کو پڑھنے کے لیے آپ کو اردو زبان کا عالم نہیں ہونا پڑے گا، یہ عام آدمی کی زبان ہے، یہ گلی میں چلنے والے کی زبان ہے۔ ہماری زندگی میں روز جس لیول پر، جس طرح پر ہم بات کرتے ہیں، اس زبان کو استعمال کیا ہے کلدیپ جوشی جی نے، کیونکہ ان کے کردار مدھیم ورگ جو پریوار ہیں، مڈل کلاس فیملیز ہیں، اس سے جڑے ہوئے پریوار ہیں، تو جو ان کی زبان ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے، اور ہر کردار نے صرف اسی زبان کو استعمال کیا ہے جو ہم لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ یہی مزہ ہے کہ جب آپ ان کرداروں سے ملتے ہیں تو آپ کو ان میں زندگی نظر آتی ہے۔ یہ زندہ کردار ہیں، یہ مصنوعی نہیں ہیں، یہ کسی رائٹر نے، کسی لیکھک نے اپنی پرواز سے کریٹ نہیں کیے، بلکہ سچ مچ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عام اپنی زندگی میں ادھر ادھر چلتے دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے ٹکراتے ہیں۔ ان کے ساتھ حادثے ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں ان کتابوں میں، یہ جب خوش ہوتے ہیں وہ بھی ہے ان کہانیوں میں، جذبات کا انبار ہے ان کہانیوں میں، اور انہی کہانیوں میں وہ بھی ہے کہ زندگی کے وہ حصے جسے عام آدمی دیکھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا، جناب کلدیپ جوشی نے انہیں بھی دیکھا ہے۔ خاص طور پر اس میں ایک کہانی ہے، افسانہ ہے مات۔ اس وقت کی بات ہے جب انگریزوں کا دور تھا اور ہندوستان انگریزوں کے جانے کا وقت آیا تھا، یا اس وقت کے دور کی کہانی ہے جہاں سرکاری افسر، حاکم اور خوددار لوگ جو تھے ہمارے علاقے کے، ان کی زندگی سے وابستہ ہے یہ کہانی۔ وہ بفری ہوئی شیرنی کی طرح بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرا صاحب کو للکارنے لگی، چھوڑیے بابو جی، یہ شرافت اور ہوس کے احساس کو اچھی طرح جانتی ہیں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میرا صاحب چھکچاتے ہوئے بیچ میں بول پڑے، واہ بیٹی۔ منگلا چلاتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑیے یہ بیٹی بیٹی کا ناٹک، میرے ساتھ تو یہ روزانہ ہی ہوتا رہا ہے۔ منگلا چلاتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑیے یہ بیٹی بیٹی کا ناٹک، میرے ساتھ تو روزانہ ہی ہوتا ہے۔ روز ہوتا ہے تو کیا تمہارا باپ؟ وہ چیختے ہوئے بولی، باپ؟ کون باپ؟ کس کا باپ؟ وہ صرف میری ماں کا گھر والا ہے۔ گھر والا؟ ہاں بابو جی، وہ صرف گھر والا ہے میری ماں کا۔ عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، ظلم سہنے کے لیے بنا آدمی تو عورت اس دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ تنہا پھول 11 افسانوں کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ تمام افسانے ہندوستان اور پاکستان کی جتنے بھی مشہور میگزینز ہیں، رسالے ہیں، ان میں چھپ چکا ہے۔ لوگوں نے اسے پڑھا، سراہا۔ کئی لوگ تو ان افسانوں کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کے آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اور کچھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لفظوں کا جادوگر کلدیپ جوشی لوگوں کے دلوں کو کیسے پڑھتا ہے، بھاوناؤں کو کیسے پڑھتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تنہا پھول آج اس طرح کے افسانوں کا ایک مجموعہ ہے جس نے ایک سادھارن آدمی کی زندگی کو، ایک عام آدمی کی زندگی کو، جس کی زندگی میں غریبی ہے،
مجبوری ہے، تنگی ہے، بھوک ہے، یہ اس کی دولت ہے، لیکن وہ اس دولت کے ساتھ خوش ہے، اسے خوش ہے، انجوائے کرتا ہے اسے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غربت یا کمی اگر انسان اسے جانے کہ اس کے ساتھ کیسے ہم نرواہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کیسے چل سکتے ہیں، تو اپنے آپ میں زندگی کی ایک طاقت بن جاتے ہیں۔ جناب کلدیپ جوشی کے یہ افسانے وقت کے سینے پر ایک نیا نشان ہے۔ یا تو مجھ سے چھین لے تو بت تراشی کا ہنر، یا تو مجھ سے چھین لے تو بت تراشی کا ہنر، ورنہ میں جو بت تراشوں گا خدا ہو جائے گا، ورنہ میں جو بت تراشوں گا خدا ہو جائے گا۔ آداب۔